لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين. ولعنة الله على أعدائهم بغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال مولانا جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام: وبذل موجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. صلوات اللهم صل على امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی اور ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے باواز بلند صلوات پڑھیں. انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد جو مجالس کا سلسلہ جاری ہے، میں نے کوشش یہ کی کہ زیارت جامع اربعین ہے جو اپنے اندر معرفت کا سمندر سمیٹے ہوئے ہے، انہی کے فقرات سے اس مجلس کا آغاز کروں. زیارت بظاہر بہت چھوٹی ہے، زیارت اربعین، لیکن حقیقت میں معنی و مفاہیم کا ایک دریا مجزن ہے اس زیارت کے اندر. ابھی چونکہ مشی کرنے والوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور بہت سارے دوستان اور ساتھی ہم سے ملحق ہونے والے ہیں، لہذا کچھ آداب اور نمازیں ہیں جو مجھے عرض کرنا ہے، اور کچھ اعمال ہیں یہاں کے، وہ آج اس لیے نہیں عرض کر سکتا ہوں کہ ابھی تقریباً بہت سارے لوگ موجود نہیں ہیں، تو اس کو انشاءاللہ میں ملتوی کرتا ہوں آئندہ کے لیے. اور آج چونکہ پہلا دن ہے، مختصر آپ کی خدمت میں زیارت کے سلسلے میں عرض کروں گا. اور انشاءاللہ اس زیارت کے تقریباً جو میں نے شمار کیا ہے 7 اہم پوائنٹس ہیں زیارت اربعین کے اندر، جس کا مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے اور جس کی معرفت ہم کو دی گئی ہے، جس کے اندر کیا کہنا چاہا امام علیہ السلام نے. اور اسی لیے حرم میں آنے کے بعد تاکید ہے معصومین علیہ السلام کی کہ زیارت جو معصورہ ہو اسے پڑھا جائے، کیونکہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیزیں یا ہمارے اپنے الفاظ بہرحال وہ معنی و مفاہیم اپنے اندر نہیں سمیٹے ہوتے ہیں جتنا خود معصوم کے کلام میں اثر ہوتا ہے. لہٰذا معصوم جب زیارت پڑھتا ہے آ کر کے کسی معصوم کی بارگاہ میں، تو ظاہر سی بات ہے خود پڑھنے والا بھی معصوم ہوتا ہے، اور جس کی بارگاہ میں پڑھا جا رہا ہے وہ بھی معصوم ہوتا ہے، یا اس کا سامنے خداوند متعال ہوتا ہے. لہٰذا معصوم کے ان فقرات کو سمجھنا اور امام حسین علیہ السلام کی اس قربانی کو سمجھنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، جو ایک دینی فریضہ ہے. آپ دیکھیں اس فقرے میں امام علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِيكَ لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. توجہ چاہتا ہوں، یعنی سرکار سید الشہداء نے جو یہ عظیم قربانی کربلا کے میدان میں پیش کی ہے، کہ آج دیکھ رہے ہیں جس کے یہ مناظر ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، کہ کیا
طریقہ اپنایا سرکار سید الشہداء نے اس قربانی کے پیش کرنے کا کہ خود رسول نے فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. یہ زندہ مثال ہے 40 اس کی. امام حسین علیہ السلام کی شہادت میں اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ایک ایسی حرارت رکھی ہے، ایک ایسی اسپرٹ اس کے اندر پائی جاتی ہے جو ہرگز کائنات میں کبھی یہ بجھنے والی نہیں ہے، اس کی لو کبھی مدھم ہونے والی نہیں ہے. ایک ایسی حرارت ہے کہ جو مومنین کو اپنے اندر جذب کرتی ہے. گویا چمبک کی طریقے سے، مقناطیسیت کے طریقے سے لوگ امام حسین علیہ السلام کی طرف آنا پسند کرتے ہیں. گویا ایک کشش ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک تعلق ہے مومنین کا سرکار سید الشہداء سے. لہٰذا مومن جہاں کہیں بھی ہوتا ہے، اگر واقعاً اس کے دل میں سرکار سید الشہداء کی محبت ہے تو اس کا دل تڑپتا ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد. لہٰذا ان مجالس سے ہمارے اعتقاد کے اندر پختگی آنا چاہیے، ہمارے دلوں کے اندر نور پیدا ہونا چاہیے، ہماری فکر اور شعور کے اندر بالغی آنا چاہیے، جو اہم مقصد ہے اس قربانی کا. لہذا امام نے فرمایا یہ جو میں نے قربانی پیش کی ہے، قربانی نہیں پیش کی ہے، دم نہیں، امام نے خون نہیں بہایا ہے. یہ جملہ جو ہے اس کے اندر وَبَذَلَ مُحْجَتَهُ فِي، مہجہ کسے کہتے ہیں؟ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے چھٹے امام کی امام حسین اسلام نے خون بہایا ہے. صرف خون نہیں بہایا ہے، خون یقیناً بہا ہے، لیکن خون سے بڑھ کر ہے مہجتک. مہجتک کسے کہتے ہیں؟ دل کے اندر جو خون ہوتا ہے. امام نے اپنے دل کے اندر جب کسی انسان کے دل کو چیڑا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک خاص خون ہوتا ہے جو انسان کی حیات کا ضامن ہوتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے، میرے جد نے اپنے جگر کا لہو اور وہ خون بہایا ہے جس کے اوپر حیات کا ڈیپینڈ ہوتا ہے. اگر وہ نکل جائے تو پھر انسان کبھی زندہ نہیں رہ سکتا ہے. یہ اتنی عظیم خون کو کیوں بہایا، کیوں مہجت کا لفظ استعمال کیا؟ کہا مقصد یہ ہے لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ. مقصد کیا تھا اس خون کے بہانے کا؟ اے دنیا والو، مقصد سرکار سید الشہداء یہ تھا لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. استناب کسے کہتے ہیں؟ ایک موج ہے سمندر کے اندر یا کہیں پر آپ دیکھیں جہاں گرداب ہو جائے، جہاں کوئی راستہ نظر نہ آئے، جب انسان ڈوب جائے گا، اب انسان غرق ہو جائے گا، اب انسان فنا کے گھاٹ اتر جائے گا، ایسے عالم میں کسی کو بچا لینا یہ کہا جاتا ہے غرق سے اس کو بچا لیا ہے. یعنی اس زمانے کا سماج اور معاشرہ اور سوسائٹی اس مرحلے تک پہنچ چکی تھی کہ امام علیہ السلام نے اپنا خون جگر پلا کر کے قوم کو جو دلالت اور گمراہی میں پڑی ہوئی تھی اس سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف لے آئے. ایک صلوات پڑھ دے محمد. اور صرف گمراہی سے ہدایت کی طرف نہیں لائے. وَحَيْرَةِ الضَّلَالَةِ، ضلالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر کے روشنی کی طرف امام لے کر کے آئے. آج دنیا میں اگر روشنی پائی جاتی ہے تو اسی سرکار سید الشہداء کی اس قربانی کا نتیجہ ہے. اسی کو زیارت اربعین میں بیان کیا گیا ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھ دے. اب آئیے قرآن مجید میں جہالت کے بارے میں پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ علم اور جہل یہ آپس میں ضد ہے یا عقل اور جہل آپس میں ضد ہے. ایک موضوع ہے، اہم موضوع ہے. جہالت کا اپوزٹ کیا ہے اور علم کا اپوزٹ کیا ہے؟ معمولاً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ
جہالت جو ہے وہ علم کے مقابلے میں آتا ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں. اصول کافی کو جب آپ اٹھائیں گے، جو پہلا باب ہے اصول کافی کا جس کے اندر عقل اور جہل کی گفتگو کی ہے، تو وہاں پر مقایسہ کیا ہے کہ عقل کے اپوزٹ جہل ہے اور جہل کے اپوزٹ عقل ہے. ہم سمجھتے ہیں علم کے مقابلے میں ہے، لیکن جب امام نے بتایا، کہا کہ دیکھو یہ پہلی روایت ہے اصول کافی کی جو عقل کے باب میں ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا آگے آ جا، تو آگے آ گئی. اور جب اس سے کہا کہ تو پیچھے چلی جا تو عقل فوراً پیچھے چلی گئی. پھر اللہ نے جہالت سے کہا آگے آ جا تو جہالت آگے آ گئی. پھر اللہ نے کہا کہ پیچھے جا تو وہاں پر جہالت اکڑ گئی. توجہ چاہتا ہوں، پیچھے نہیں گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو ہمارے شریعت میں ایک بحث ہے، ایک باب ہے، تبعیض کا باب ہے، جسے کہتے ہیں ہماری جو پسند کی چیزیں ہیں اسے ہم لے لیتے ہیں. مذہب جو ہمارے خلاف کوئی بات کرتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. مذہب میں تبعوض نہیں ہے کہ جو پسند آئے وہ لے لو. مجھے نماز پڑھنا بہت اچھے لگتی ہے تو میں نے نماز کو لے لیا. روزہ رکھنا میرے لیے سخت ہے تو میں نے اس کے لیے بہت ساری وجوہات تلاش کر لی، کہا میرے اوپر روزہ ہے ہی نہیں. توجہ چاہتا ہوں، نہیں، یہی سے پورا مذہب ہے. آپ توجہ چاہتا ہوں، میں ایک منزل تک آنا چاہتا ہوں. یعنی عقل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کل اطاعت کی جائے، کل بندگی کی جائے، کل طریقے سے اللہ کے احکام کو تسلیم کیا جائے، مانا جائے اور اس کا انکار نہ کیا جائے. اس میں بھی دو بحثیں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ انکار کرتا ہے، ایک یہ کہ اپنے کسی وجہ سے، اپنے نفس کی کمزوری کی وجہ سے ادا نہیں کر پاتا ہے. ان دونوں میں بھی فرق ہے. یعنی ایک منکر نماز ہے، اس کا انجام الگ ہے، اور ایک نماز کا اعتقاد اور عقیدہ مکمل رکھتا ہے لیکن کسی وجہ سے نہیں پڑھتا ہے، تو ان دونوں کے عذاب میں بھی فرق ہے. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور جو تھوڑا سا موضوع خشک ضرور ہے لیکن ایک نتیجے تک پہنچیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں کہیں کچھ اطاعت کی جائے اور کچھ اطاعت نہ کی جائے وہاں پر جہالت ہے، اور جہاں مکمل اطاعت کی جائے وہی پر عقل ہے. توجہ چاہتا ہوں. لہذا چھٹے امام نے جب امام مولا عباس علیہ السلام کی زیارت پڑھی تو اس کے اندر 4 فقرے کہے. اشہد ان لکا بالتسلیم 1، والتصدیق 2، والوفاء 3، والنصیحہ 4. یہ 4 ورڈ استعمال کی کس کے لیے؟ باب الحوائج حضرت عباس علیہ السلام کے لیے. عظمت پر صلوات پڑھ لیں. توجہ چاہتا ہوں. یعنی مولا عباس علیہ السلام اس نقطۂ کردار کا نام ہے، اس کمال کردار کا نام ہے جو اطاعت خداوندی کے مقابلے میں اطاعت محض کا مطالبہ کیا ہے، مکمل اطاعت کی ہے. اگرچہ غصے آئے ہیں، ایک جذباتی جوان نہیں تھے. توجہ چاہتا ہوں. مولا عباس علیہ السلام کے یہاں یہ فقرہ ملتا ہے کہ آپ اطاعت کے اعلیٰ مدارج پہ فائز تھے، اور امام حسین علیہ السلام کے چشم آبرو کو دیکھتے تھے. یہ نہیں سوچتے تھے کہ امام کچھ کہیں تو کروں، نہیں، مرضی کو چہرے سے پڑھ لیتے تھے، اطاعت کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے. صلوات پڑھ دیں بر محمد. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو بیوقوف بنانا عقل ہے. توجہ چاہتا ہوں. امام سے جب پوچھا گیا تو امام نے کیا کہا؟ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل کا مطلب صرف اتنا سا ہے جو امام بتاتے ہیں کہ عقل کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے ذریعے جنتوں کو حاصل کیا جائے اور بندگی پروردگار کی جائے. آپ سرکار ابو عبداللہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب بیٹھے ہیں. ان کو ابو عبداللہ کب کہا گیا؟ یہ ربط ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بندگی، عبادت، عبدیت، یہ سب ایک لفظ ہے. عبد کہتے ہیں غلام کو، جیسا کہ خود رسول اکرم کے لیے مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ انا عبد من عبیدک محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک ادنا غلام ہوں. توجہ چاہتا ہوں. غلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ اپنے آقا اور مولا کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے.
مولا کائنات کے علاوہ کائنات میں اس وقت کون تھا جس نے مکمل طریقے سے رسول کی اطاعت کی ہو؟ ٹھیک ہے، 4 سال کی عمر ہے امام حسین علیہ السلام کی، 4 سال کی، اور اس 4 سال میں آپ اندازہ لگائیں اس وقت رسول اکرم نے فضیلت بیان کی اور کہا کہ امام حسین علیہ السلام زمینوں سے زیادہ آسمانوں میں مشہور ہے۔ یہ کوئی معمولی، آپ سمجھیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں، یہ جملہ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، آج اس کی میں تشریح کر دوں۔ امام نے کیا فرمایا تھا؟ علم کی بات ہے نا، علم کے لیے امام نے یہ قربانی دی ہے کہ جہالت سے لوگ نکل جائیں اجالے کی طرف آ جائیں، گمراہی سے نکل جائیں ہدایت کی طرف آ جائیں، ظلمت سے نکل جائیں نور کی طرف آ جائیں۔ امام نے کیا کہا تھا؟ پہلے امام نے انی عالم طرق السماوات من الارض، میرے پاس زمینوں سے زیادہ آسمانوں کا علم ہے۔ تو کسی نے کہہ دیا، آج تو لوگ بڑے بڑے سائنٹسٹ اور اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں، کسی نے اعتراض کر دیا کہ مولا جب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس سے تو معاذ اللہ مولا کی جہالت سامنے آتی۔ مولا خود کہہ رہے ہیں نا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں کو جانتا ہوں، اس کا مطلب کیا نہیں؟ زمین کے راستوں کو کم جانتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں سوچنے کا انداز، زاویہ فکر مطمئن نظر کیسا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ بھائی میں بمبئی سے زیادہ یو پی کے بارے میں جانتا ہوں، تو آپ ہی تو مطلب نکالیں گے ان کی معلومات بمبئی کے بارے میں کم ہے۔ یہ مطلب نہیں عزیزو، سمجھنے کی بات ہے۔ آج میں اس منبر سے یہ جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ علم اور جہالت کی بات ہے، اور یہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ہم علم میں آگے بڑھیں۔ ہم دنیا میں ہمیں علمی میادین میں ترقی کرنا ہوگی تو ہم امام سے قریب ہو سکتے ہیں۔ ظاہراً تو مطلب ہی نکلتا ہے جو امام نے فرمایا میں زمین سے زیادہ انی عالم طرق السماوات من الارض، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی زمین کے راستوں کو معاذ اللہ کم جانتے ہیں امام؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ تو آج کے دور میں جب دنیا نے ترقی کیا، آگے بڑھے، پیش رفت کی، ارتقاء کی، آگے بڑھے، تب لوگوں نے یہ بتایا آج کے دور میں کہ زمین میں راستے ہی کم ہوتے ہیں، آسمانوں میں راستے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ زمین کی اپنی کیپیسٹی کی بات ہے، اس کے اندر محدودیت ہے آسمان کی بنسبت، لہذا مولا یہ نہیں کہنا چاہتے تھے میں زمین کے راستوں کو کم جانتا ہوں۔ مولا بتانا چاہتے تھے یہ تو آج کے عرب کے بدو ہیں، ہو سکتا ہے میرا یہ کلام ان کے مکمل طریقے سے سمجھ میں نہ آ جائے۔ جب دنیا کل آگے بڑھے گی، 1400 سال کے بعد لوگ فضاؤں کا، ہواؤں کا سفر کریں گے، چاند پہ جانے کی گفتگو ہوگی، سورج پر جانے کی گفتگو ہوگی، تب دنیا یہ ثابت کرے گی جیسے زمین میں راستے ہیں ویسے آسمان میں راستے ہیں۔ پھر یہ ثابت کرے گی زمین کے راستے ہی محدود ہیں، آسمانوں کے راستے نامحدود ہیں۔ صلوات پڑھ دے بر محمد والے محمد۔ زندہ باد، مردہ آباد، مردیات، مردہ آباد، لعنت پیش۔ لیکن معذرت چاہتا ہوں جتنی بلند آواز بچے کی نکل رہی ہے اتنا ہم سب لوگ مل کے نہیں نکال پا رہے ہیں۔ ایک بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ مسجد کوفہ میں بھی ہمارے گروپ کے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ صلوات کی طرف توجہ لوگوں کی کم ہے، نہیں معلوم کیوں، یا تو لوگ سست ہیں اور صلوات ہلکی پڑھتے ہیں۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے صلوات جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جو نماز کو کامل کرتی ہے۔ کون سی نماز؟ جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کو تو کامل کرتی ہے، وہ نماز نہیں ہوگی اگر صلوات نہ ہو۔ نہیں، اگر کچھ بھول جائیں آپ، کچھ کمی ہو جائے، جو سجدہ سہو کرتے ہیں آپ، اس کے اندر بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو انہی صلوات کی اتنی اہمیت ہے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، بات ذہن میں آ گئی ہے تو اس کو بھی سن لیں آپ، کہ ہمارے پاس یعنی شیعوں کے پاس دعاؤں کا جو ذخیرہ ہے امت مسلمہ میں کسی کے پاس نہیں۔ اس بات پہ ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کے لیے شاکر ہے اس بات کے لیے کہ 14 معصومین ہم کو اللہ نے واقعاً دیے ہیں، ان کی معرفت
عطا کی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ذخیرہ ہے امت مسلمہ میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور اتنی دعائیں ہیں، کوئی سیکنڈ خالی نہیں. ہم آپ ناخون بھی کاٹیں گے اس کی بھی دعا ہے، معصوم بھی جائیں گے اس کی بھی دعا ہے، اٹھیں گے اس کی دعا، سوئیں گے نہیں، لمحے لمحے پل پل دعا اگر آدمی پڑھنے پر آ جائے تو کہتے ہیں واقعاً رتب اللسان، زبان کبھی ذکر الہی سے خالی نہیں رہ سکتی. اور جنہوں نے کتاب لکھی ہے یہ الغدیر، علامہ امینی سے پوچھا تھا کسی نے، یہ بتائیے کہ آپ لذت کا بہترین موقع آپ کے لیے کب فراہم ہوتا ہے اور کب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اب میں لذتوں سے باہر آ رہا ہوں؟ تو یہی جملہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ ہمارے ہاں تشہد میں صلوات واجب ہے، اور جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی تشہد ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی نماز ایسی نہیں ہے کہ تشہد نہ ہو سلام ہو. تو کہتے تھے کہ جب کبھی سلام ہم نماز کا پھیرتے ہیں وہ اعلان ہوتا ہے کہ ہم نماز سے باہر جا رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں، بہت باریکی ہے اس کے اندر. آپ عربی اگر جانتے ہیں تو اس لفظ کو متوجہ ہو جائیں اس لفظ کی طرف. آپ جب کوئی سامنے سے آتا ہے آپ اس کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکہ کہتے ہیں؟ نہیں کہتے ہیں. کم تو جمع کے لیے ہے. السلام علیکہ کا مطلب ہوتا ہے آپ پر ہمارا سلام ہو. السلام علیکما کا مطلب ہوتا ہے اگر دو ہیں تو آپ دونوں پر ہمارا سلام ہے. السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تین یا اس سے زیادہ ہو تب سلام ہو. مستحب یہ ہے کہ السلام علیکم کہا جائے. بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن میسج ہے اس کے اندر. السلام علیکم آپ ایک آدمی کو کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں بھائی؟ ایک آدمی کو تو کہنا چاہیے السلام علیکم، آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ علیکم کیوں کہتے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. کہا مذہب آپ کے لیے بڑی باریکیاں بتانا چاہتا ہے، بہت سارے علتیں ہوتی ہیں. تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، تم بظاہر اکیلے نہیں ہو. تمہارے ایک کاندھے پر ایک فرشتہ ہے، دوسرے کاندھے پر دوسرا فرشتہ ہے جو تمہارے نامہ اعمال کو لکھتا جاتا ہے. تم بظاہر یہ ذہنوں کو متوجہ کیا جاتا ہے. جب تم غیبت کرو، جب تم چغلخوری کرو، جب تم کوئی گناہ کی طرف جاؤ تو ادھر ادھر دیکھنے کے بجائے اپنے کندھوں کو دیکھ لینا. یہ نہ دیکھنا کوئی دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے. ارے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، جن کی ذمہ داری ہے لکھنا وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. تو جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے لذت بخش زمانہ میری حیات کا وہی ہے جب میں سلام نہیں پھیرے ہوں. یعنی ابتدائے نماز سے انتہائی نماز تک انتہائی مجھے لذت ملتی. اور میں بتا دوں، آج اگر میں یہ محسوس کروں کہ اللہ میرے اوپر عذاب نازل کر رہا ہے یا نہیں، اللہ خوش ہے یا نہیں، تو اس کا ایک فارمولا جو دعاؤں کے امام سجاد علیہ السلام نے دیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں امام علیہ السلام کا ایک جملہ دعاؤں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہم واقعاً شکر خدا ادا نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے. اور آیت بھی قرآن کی ہے، وَإِن تُعَدُّوا لا تحصوها، تم ادا ہی نہیں کر سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے اس کی نعمتوں کا. اور جب شمار نہیں کر سکتے تو شکر کیسے ادا کرو گے؟ امام کہتے ہیں کہ جو انسان سانس لیتا ہے نا، سانس کے دو مرحلے، ایک بار کھینچتا ہے اندر لے کے جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو پھینکتا ہے. اسی مرحلے میں امام کہتے ہیں کہ ایک انسان ایک سانس کو لینے میں اللہ تعالیٰ کی 200 نعمتوں کا استعمال کر لیتا ہے. اور ایک مرتبہ لفظ شکریہ کہنے پر جب 200 نعمتوں کا ہم استعمال کر لیتے ہیں تب ایک لفظ شکریہ کہتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر لیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے. لہذا دعاؤں کی دنیا میں، صلوات کے اوپر اس بات کو میں پورا کر دوں، دعاؤں کی دنیا میں ہمارے پاس جتنا ذخیرہ ہے کسی کے پاس نہیں ہے. اور کسی بھی دعا کا پڑھنا واجب نہیں. اگر ہوگا تو مجھے بتائیے گا. کروڑوں دعائیں ہیں ہمارے پاس، کسی بھی دعا کا پڑھنا واجب ہے کیا؟ لیکن ایک دعا کا پڑھنا واجب ہے. میں سوال کروں گا اتنی مجلسیں سننے کے بعد آپ کو اتنا علم تو ہونا چاہیے.
क्योंकि छठे इमाम की हदीस है, मन जलसा मजलिसन फीह युही अमरुना। मजलिस, इमाम कहते हैं मजलिस वही मजलिस है कि जिसके अंदर हमारे अम्र को जिंदा किया जाए, यानी इंसान की मारिफत में इजाफा हो, इंसान के इल्म में इजाफा हो जाए, कुछ मालूमात इंसान लेके चला जाए, तो ऐसे इंसान पर इमाम कहते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो जाए। यानी जब मजलिस हो और मजलिस में जिक्र अहले बैत हो और इंसान की मारिफत में इजाफा हो, उसके इल्म में इजाफा हो, उसके अक्ल के दरीचे खुल जाए, उसके अंदर मानवियत हो जाए, तो ये मजलिस कबूल भी है अल्लाह की बारगाह में और मशमूल रहमत इलाही भी इंसान हो जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। शायद आज की गुफ्तगू इसी पे तमाम हो जाए, वक्त मेरा तमाम हो रहा है। कोई दुआ का मांगना वाजिब नहीं, एक दुआ का मांगना वाजिब है। कौन सी दुआ है बताइए? एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। बुलंद आवाज से सलवात पढ़ दे आप हज़रात। मेयार हम नहीं दे सकते हैं, मेयार मासूम अलैहिस्सलाम देंगे। मासूम ने बताया इस मजलिस को कामयाब मजलिस कहेंगे। मन जलसा मजलिसन युही फी अमरा रहमल्लाहु अब्दन। फिर इमाम से पूछ दिया किसी ने, कैफा युही अमरकुम, मौला आपके अमर को कैसे जिंदा किया जाएगा? तो इमाम ने जवाब दिया, युअल्लिमुहन नास, पहले खुद सीखे और उसके बाद हमारे उलूम को दुनिया तक पहुंचा दे। ऐसे मजलिस भी कामयाब है, ऐसे इंसान पर अल्लाह की रहमतें भी हों। एक सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। तो आप बताइए, लाखों करोड़ों दुआएं हमारे पास है, किसी भी दुआ का मांगना वाजिब है क्या? कोई भी दुआ निकाल के दिखाइए कि भाई दुआ का पढ़ना वाजिब नहीं है। लेकिन ज़ारत अरबईन के इस जुमले से ये बात साबित है कि खतरा हमेशा मोमिन को होता है, गैर मोमिन को नहीं होता है। वो तो पहले ही से बहका हुआ है, उसको क्या बहकाएंगे? अगर इमाम से किसी ने पूछ लिया था उस दौर में जो आज सवालात होते हैं, उस दौर में भी इमाम से पूछा गया। इमाम से के पास, छठे इमाम के पास एक शख्स आया, कहा मौला ये बताइए, ये जो आपके अपने शिया हैं, अपने मोमिन भाई हैं, उनकी नमाजें बहुत कम हैं, रोजे कम हैं, तिलावत कुरान वैसे नहीं करते, लेकिन उनको देखिए आप जो सुन्नाकड़े हैं, उनके यहाँ तो बहुत नमाजें हैं और तिलावतें हैं और तरावी है, आप देख ही रहे, ये सारी चीजें वहां तो बहुत ज्यादा है। मौला मेरे बात समझ में नहीं आ रही, ऐसा क्यों है? तो इमाम ने जवाब दिया। क्या जवाब दिया इमाम ने? इमाम ने ये कहा कि देखो, शैतान के बहकाने के दो हरबे हैं। वो दो तरीके से मोमिन को बहकाता है, यानी इंसानों को बहकाता है। इमाम ने कहा, उसने पूछा कैसे? कहा देखो, कुछ को अकीदे में बहकाता है, बहुत तवज्जो चाहता है, पूरा जवाब है यहाँ पर। इमाम का जवाब है, कहा कुछ को अकीदे से बहकाता है और कुछ को अमाल में बहकाता है। कहा मौला मैं समझा नहीं। कहा देखो, जिनको अकीदे में बहका चुका है, तवज्जो, अब उनको ज्यादा बहकाने के लिए नहीं जाता है। उनको अकीदे में बहका चुका है तो उनके पास नहीं जाता है, लेकिन जिनको, यानी हमारे चाहने वालों को, चूंकि अकीदे में नहीं बहका सका है, तो कभी नमाज से किडनैप करता है, कभी रोजे से बहकाता है, कभी हज और ज़कात से इनको भगाता है। कहा देखो, याद रखना, मेरा चाहने वाला वही है जो ना अकीदे में बहके ना अमाल में बहके। सलावत पढ़ने पर मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ दे पर मोहम्मद वाले। जो ना अकीदे में बहके और ना अमाल में बहके। अच्छा, हमारे यहाँ एक बहुत अजीम बहस है फिक़्ह के अंदर, वो नियाबत की बहस है। गौर कीजिएगा मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ। नियाबत की बहस है ना, बहुत से लोग हज पे जाते हैं, नियाबत के लिए हज पे करते हैं। तवज्जो की बात है, आमाल में नियाबत हो सकती है, लेकिन अकीदे में नियाबत नहीं हो सकती।
خدا نخواستہ معاذ اللہ عیاذاً بدہم خاکم بدہن، اگر کسی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں، معاذ اللہ کسی کا اگر یہ عقیدہ ہو اور وہ اسی عقیدے پر مر گیا اور اس کا بیٹا آگے کہے کہ میں اپنے ابا جی کی نیابت میں 1,00,000 مرتبہ یہ کہتا ہوں کہ مولا علی پہلے خلیفہ ہیں، کیا یہ عقیدہ ٹرانسفر ہوگا؟ بہت توجہ کی بات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ قابل ٹرانسفر نہیں ہے۔ عقیدے میں جو کمی رہ گئی اسی عقیدے کے ساتھ حشر بھی ہوگا، نشر بھی ہوگا اور مار بھی پڑے گی، روایات میں ہے۔ لہذا اگر اعمال میں کچھ کمیاں اور کوتاہی ہے تو وہ قابل ٹرانسفر بھی ہے، قابل عفو بھی ہے، قابل بخشش بھی ہے، لیکن عقیدہ نہ قابل بخشش ہے نہ قابل ٹرانسفر ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے امام کے اس نقطے پہ توجہ کیا جائے، عقیدہ بہکنے نہ پائے، اعمال فاسد نہ ہونے پائے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ ہم لوگوں کی تو کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے یہاں پر۔ وہ پوائنٹ میں 7 پوائنٹ ہے اسی ذات اربعین کے، جس کا ایک پوائنٹ میں نے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا، یہ مقصد تھا امام کا، خود کہتے ہیں میں نے قربانی کیوں دی، جہالت سے نکال کر علم کی طرف لانا ہے، ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے، ضلالت اور گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لانا ہے۔ یہ کیسے ہدایت ہوگی؟ جب آ کر کے امام کے ان اقوال کو بیان کریں گے تبھی تو ہدایت ہوگی۔ لہذا یہ خطرہ مومن کے لیے ہے۔ کہا انبیاء نے دعا کی، ہماری کیا قرآن کی آیت ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دعا کرتے رہو کہ اے پروردگار ہم تسلیم محض ہو کر تیری بارگاہ میں جائیں۔ تسلیم محض کا مطلب کیا ہے؟ یہ تسلیم نہیں ہے کہ میں شریعت کی آدھی باتوں کو مانوں اور آدھی باتوں کو انکار کر دوں، جو میرے مطلب کی اسے لے لوں، جو میرے خلاف جاری اس کو چھوڑ دوں، نہیں۔ اسی لیے میں نے جملہ عرض کیا تھا، مولا عباس کی عظمت یہاں سے سمجھ میں آتی ہے جہاں 4 ورڈیں استعمال کیے، اشہد لک بالتسلیم۔ یہ تسلیم کیا ہے؟ وہی سلامتی ہے۔ سلامتی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو الہی قوانین کے سامنے سلنڈر کر دینا، پھر اپنی مرضی نہ رہے، اپنا کھانا نہ رہے، اپنی آنکھ نہ ہو، اور جو اس مرحلے پر فائد ہو جاتا ہے تو اللہ بھی ضمانت دے دیتا ہے کیسا اب اس کی آنکھ ہے، اس کی اپنی آنکھ نہیں ہے، اب یہ عین اللہ ہے، یہ نفس اللہ بن گیا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا، لبیک یا مہدی، لبیک یا عباس، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ بس میں گفتگو کو یہیں پہ تمام کروں گا، باتیں تو رہ گئی، انشاءاللہ آگے بڑھاؤں گا۔ کوئی دعا ایسی نہیں، لہذا گھمنڈ بھی اللہ کو پسند نہیں، غرور بھی پسند نہیں۔ ہاں اگر دعا کے مسئلے میں کوئی آدمی یہ کہنا چاہتا ہے پوری زندگی میں نے جب بھی دعا مانگی ہمیشہ قبول ہوئی، اور عالم غرور میں کہنا چاہے تو کیا کہہ سکتا ہے؟ کبھی ایک مرتبہ کہہ سکتا ہے جب اس نے کبھی اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی ہو۔ جو دعاؤں کا امام ہے صحیفہ سجادیہ، اس میں 73 دعائیں تھیں، 10 دعائیں اس میں سے نکل گئی، راویوں سے حذف ہو گئی، کیا ہوگا؟ ابھی 44 ہیں تقریباً، نہیں 54 ہیں، ہاں 54 دعائیں ابھی ہیں۔ آپ پڑھیے دیکھیے اس کے اندر امام کیا کہتے ہیں، پروردگار میں دعا کر کے تیری مشیت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا۔ پھر مولا کی دعائیں کیوں کی؟ آپ ہی کہہ رہے ہیں میں دعا مانگ کر اللہ کی مشیت میں مداخلت نہیں کرنا چاہتا ہوں، تو اے مولا پھر دعا مانگی کیوں؟ پھر امام نے دوسری دعا میں جواب دیا کہ میں نے مانگی صرف اس لیے ہے کہ چونکہ اس نے حکم دیا ہے کہ دعا مانگو تو میں نے مانگی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ دوں بات اور واضح ہو جائے۔ جو دعا نہیں مانگتے ہیں وہ متکبر ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ دعا ہے نا، یہ خود قرآن کی آیت موجود ہے۔ کیا کہتا ہے خدا؟ ادعونی استجب لکم، اے لوگو مجھ سے دعا مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الذین، جو لوگ
یستکبرون عن عبادتی، یہاں عبادت سے مراد دعا کا مانگنا ہے۔ معصوم نے فرمایا کہا جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں وہی متکبر ہیں، وہی غرور کے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا کا مانگنا مرحلے غرور سے باہر آنا ہے اور اپنی ذلت اور اپنی ذلالت اور اپنی خاص طریقے سے تواضع اور انکساری کو عظمت الہی کے سامنے بتانا ہے۔ لہذا امام نے اس لیے دعا مانگی کہ اللہ نے حکم دیا تھا، اگر اس نے حکم نہ دیا ہوتا تو امام دعا نہ مانگتے۔ تو اتنی ساری دعاؤں کو مانگنے کے بعد ایک دعا صلوات بھی ہے۔ صلوات دعا ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس صلوات کو اگر کسی نے زندگی میں کوئی دعا نہیں مانگی اور یہی مانگی، دیکھیے آپ نے کہا پروردگار مکان دے دے، ہو سکتا ہے خدا کہ میں نہیں دوں گا، میں جانتا ہوں کیا کر لو گے تم مکان کے بعد۔ آپ نے کہا مجھے فلاں چیز دے دے، ہو سکتا ہے نہ دے۔ آپ نے کہا بچہ فرسٹ پوزیشن پاس ہو جائے، ہو سکتا ہے تھرڈ پاس ہو جائے، نہ پاس کرے۔ ہر چیز میں امکان ہے کہ وہ منع کر دے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہر دعا میں امکان ہے کہ وہ منع کر دے، لیکن جب کوئی بندے خدا مصلی پر یا کہیں پر بھی آ کے یہ کہے گے خدایا محمد اور ان کی آل پاک پر رحمت نازل فرما، تو کیا خدا کہہ دے گا کہ نہیں کروں گا؟ توجہ چاہتا ہوں، کہتے ہیں یہ صرف دعا نہیں ہے، تمام دعاؤں کی قبولیت کی ضامن ہے، جسے صلوات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھنے میں محمد میرا موضوع نہیں ہے، لیکن بات آ گئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا۔ میں مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کون سی دعا ہے اس کا بھی مانگنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ ایسا نہیں کہ 24 گھنٹے میں کسی نے نہیں پڑھی ہے تو اس کو پنشمنٹ کیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا تم نے کیوں نہیں صلوات پڑھی، ایسا نہیں۔ واجب نہیں ہے، ثواب ہے، مستحب ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ عمل کو انجام دیں گے، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، پلہ آپ کا بھاری ہو جائے گا، وزن نامہ اعمال میں پیدا ہو جائے گا، دعاؤں کی قبولیت کا ضامن بن جائے گا۔ خود نماز کی قبولیت کی ضامن یہی صلوات ہے۔ اگر اس کو ہٹا دیجئے تو نماز اٹھک بیٹھک ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے بہت ساری خصوصیات ہے اس کے اندر، لیکن اس کا بھی مانگنا واجب نہیں ہے۔ ایک دعا کائنات میں ایسی ہے جس کی مانگنا جس کا واجب ہے۔ اچھا کتنی مرتبہ مانگنا واجب ہے 24 گھنٹے میں؟ کتنے منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ اس 1440 منٹ میں اس دعا کا مانگنا واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ ذاتے اسی 40 کے اس فقرے سے کیوں امام نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے، اور جب تم ہدایت پا گئے تو اب اپنے آپ کو غرور میں مت ڈال دینا کہ میں تو ہدایت پا چکا ہوں، اب میرا بیڑا پار ہو چکا ہے۔ نہیں، لمحے لمحے تمہیں اس کی دعا مانگنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کہتے ہیں میں نے یہ قربانی دی ہی اسی لیے تھی تاکہ لوگ ضلالت کے مرحلے سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں۔ اب ہدایت تو ہمیں مل گئی، ہمارا عقیدہ 14 معصوم پر ہے، ہمارا عقیدہ 12 امام پر ہے، ہمارا عقیدہ 72 شہداء پر ہے، ہمارا عقیدہ رجب کے اوپر ہے، ہمارا عقیدہ بدا کے اوپر ہے، ہمارا عقیدہ منکر و نکیر کے اوپر ہے، ہمارا عقیدہ توحید پر ہے، ہمارا عقیدہ عدل الہی پر ہے، ہمارا عقیدہ نبوت پر ہے، ہمارا عقیدہ امامت پر ہے، ہمارا عقیدہ معاد اور قیامت پر ہے۔ یہ سارے عقیدے ہمارے پاس ہیں، ہم ہدایت کے اوپر موجود ہیں، لہذا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا کہا؟ نہیں، شیطان ہمیشہ تمہارے پیچھے پڑا رہے گا، جہاں کچھ ہوتا ہے وہی ڈاکہ پڑتا ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی فقیر کے ہاں چوری ہو گئی، کسی ایسے آدمی کے ہاں چوری ہو گئی اس کے پاس کچھ نہیں ہے، نہیں، جہاں پراپرٹی اور اموال ہوتا ہے ڈاکو کی نگاہیں زیادہ ہوتی ہے۔ مذہب میں ابلیس کو ڈاکو کہا گیا ہے، شیطان کو ڈاکو کہا گیا ہے، وہ مومنین کے اعمال کا اغوا کرتا ہے۔ کہا دیکھو کوئی دعا مانگنا یا نہ مانگنا، لیکن ایک دعا کو 24 گھنٹے میں یا 17 مرتبہ مانگنا یا کم سے کم 10 مرتبہ مانگنا واجب ہے۔ صلوات پڑھ دے پر محمد والے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ کون سی دعا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ شیطان نے کیا کہا؟ نحنو نقعدک فی صراط المستقیم، اے اللہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ یہ کتنا لازمہ ہے، دونوں آیتوں کو آپ ملائیں، یعنی اوروں کے پاس جائے یا نہ جائے مومن کے پاس ضرور آئے گا، ضرور بہکانے کے لیے اپنے سارے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا۔ لہذا امام کہتے ہیں ہر عام دعا ہو،
یہ زیارت کے اکثر جملوں میں یہ جملہ موجود ہے، ان تختم لی بالسعادہ، پروردگار میری عاقبت بخیر ہو جائے. لہذا اس زیارت کا ایک اہم ترین پیغام یہ ہے، ہدایت کی دعا، چونکہ الحمد پڑھنا واجب ہے نماز میں، 17 رکعات میں 10 مرتبہ الحمد پڑھنا واجب ہے. 17 رکعات میں شروع کی 2 رکعتوں میں الحمد پڑھنا ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، امام فرماتے ہیں وہ نماز ہی نہیں ہے جس کے اندر سورہ الحمد کی تلاوت نہ کیا جائے. اگرچہ یہ خود معرفت کا ایک پورا سمندر و دریا ہے. جو لوگ مقایسہ کرتے ہیں، وقت نہیں عزیزو، جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز خود فضائل آل محمد کے اعلان کا نام ہے. یہ اذان کیا ہے، فتح حسینی کے نقارے کے بجنے کے مترادف ہے. اذان کیوں؟ اس لیے کہ شام میں یہی تو کہا تھا کہ ماذ اللہ حسین ہار گئے. امام نے روک دیا تھا ظالم کو، کہا تو یہ کہنا چاہتا ہے، یاد رکھ تھوڑی دیر ٹھہر جا. اگر گلدستہ اذان سے آواز اذان بلند ہو، سمجھ لینا رسول کا نواسا حسین جیتا ہے. اگر اذان کی آوازیں نہ ہو تو سمجھ لینا یزید جیت گیا. صلوات پڑھ دے بر محمد والے. ایک اور بلند آواز سے صلوات پڑھیں. انشاءاللہ آگے میں کل اس کو آگے بڑھاؤں گا، موقع ملے گا. اور آج پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، خدا کہتا ہے کہ میں سب کو ہدایت بھی نہیں دیتا ہوں. ہدایت سب کو نہیں دیتا ہے. اس کے لیے بھی لمحے لمحے شکر کی ضرورت ہے. صراط مستقیم پہ بقا کے لیے شکر کی ضرورت ہے. صلاحت و گمراہی کی وادیوں میں ہم چلے نہ جائیں، اس سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی اعمال کی ضرورت ہے، مراقبے کی ضرورت ہے، روایات میں مشارطے کی ضرورت ہے. یہ جب ہم کریں گے تو ہم انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو امام حسین مولا عباس کے صدقے میں، اطہار کے صدقے میں ہماری عاقبت بخیر ہو جائے گی. ورنہ تاریخ میں بہت سارے واقعات ہیں، پوری زندگی مومن رہے، آخر میں جا کر کے مسئلہ خراب ہو گیا. یہ بہت اہم میسج اور پیغام ہے عزیزو. بس دامن وقت میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں. شکر گزار ہوں آپ نے حقیر کے اس بیانات کو توجہ دی، اور وقت ملے گا تو انشاءاللہ کچھ اعمال جو ہیں اور جو زیارت کے کچھ مجھے الفاظ آپ کی خدمت میں جو پیش کرنے ہیں، چونکہ وقت محدود ہے، اس کے اندر انشاءاللہ پیش کروں گا. دل برداشتہ نہ ہو، دل میں تڑپ تھپکے ہے کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی زری مل جائے. سب تڑپ رہے ہیں. خواتین بھی کہتی ہیں کہ یہ کیا نظام ہے، لیکن میں نے جو پوچھا، انکوائری کی، معلوم کیا، کہا کہ اس سال مجمع اتنا زیادہ ہے کہ 2 خواتین امام علی علیہ السلام کے حرم میں اسی مجمع کے درمیان دنیا سے گزر گئی. لہذا ان لوگوں نے کہا کہ چونکہ یہ حساس بہت زیادہ ہوتی ہیں خواتین اور تحمل ان کے ہاں کم ہوتا ہے، لہذا اس پروگرام کے تحت وہاں پہ بند کر دیا. مشی کے اندر بھی بتایا کہ ایک جوان پاکستان کا دنیا سے گزر گیا. آپ دیکھیں بہرحال جو بھی انتظامیہ کرتی ہو، ہمیں نہیں، حق نہیں ہے کہ ہم برا بھلا کہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت یقیناً ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا، میں عرض کروں گا کہ یہ نہیں زیارت ہے کہ ہم آئیں تو ہی زائر قرار پائیں گے. میں روایت مسند پیش کروں گا، میں نے مطالب کو اکٹھا کیا ہے، عرض کروں گا. زیادہ دل برداشتہ نہ ہو. آپ زائر ہیں، آپ یہاں تک آ گئے. امام کہتے ہیں، روایات میں ہے، حضور و زائر عند المزور، کہیں نہیں لکھا عند القبر. قبر کے پاس پہنچو گے تو تبھی ظاہر ہوگے، ایسا نہیں ہے. امام آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں، امام آپ کی نیتوں کو جانتے ہیں عزیزوں. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی آنکھیں اس کے باہر ہیں، ایمان سے مجھے بتائیے، دل تو سب کا کہہ رہا ہے نہیں، اگر زری نہیں مل پا رہی ہے تو دل بے چین ہے نا. کوئی اس زینب سے پوچھے جو کبھی اپنے بھیا سے لمحے بھر کے لیے جدا نہیں ہوئی. خدا کی قسم سوچے روئے کربلا میں ہے، مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ احساس کریں گے. اور میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے میں آپ کو رلاؤں. ابھی تصور کر لیں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا. عزیزوں کہتے ہیں اتنی محبت تھی، آیت اللہ شوستری نے لکھا ہے، کائنات میں جتنی محبت امام حسین کو زینب سے تھی، کائنات میں کسی بہن کو اپنے بھائی سے نہیں ہوتی.
اگر جو بھائی اور بہن کی محبت دنیا میں پیش کی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ امام نے روز شہادت جب رخصت کے لیے آئے تھے عاشور کے دن، اپنے بہن سے جا کر کے ملے تھے تو انگشت شہادت کو اٹھایا تھا اور سینے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارے اشارہ کیا تھا؟ کہتے ہیں علماء فرماتے ہیں یہ اشارہ اس لیے تھا، اے میری ماں جائی، ارے میری شہادت کے بعد اب یہ صبر کی تلقین کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اگر حسین نے یہ انگشت شہادت سے قلب زینب کی طرف اشارہ نہ کیا ہوتا تو حسین کی شہادت کے بعد زینب کربلا میں مر گئی۔ اجرکم اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے عزادارو شرم نہ کرے، نہیں معلوم، میں جانتا ہوں پچھلی سال 40 میں کچھ یہاں تھے، ان کے گھر والوں نے مجھے فون کیا، مولانا آج میری بہن جا چکی ہے، اس سال 40 پہ آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے، امام فرماتے ہیں نا جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ سمجھ کے سجدہ کرو کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہو۔ اے ارباب عزت جب زیارتوں پر آؤ تو یہی تصور رہے کہیں ایسا نہ ہو جائے ہماری زندگی کی آخری زیارت ہو، لہذا کوئی کمی نہ رہے، ایسے رو جیسے امام صادق نے فرمایا۔ صدیر سے روایت ہے امام مجلس کر رہے تھے، راوی تڑپ کے رو رہا تھا، رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا تھا، پھر بھی امام نے ٹوک دیا، امام نے ٹوک دیا، کہا کیوں نہیں روتے؟ کہا آقا یہ دیکھیے میرا رومال ہے، میں تو اتنا رویا ہوں، رومال آنسوؤں سے بھوک گیا۔ ایک مرتبہ امام نے سر و سینہ پیٹا، فرمایا ایسے نہیں، ارے ایسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ہاں یہی حق ہے، اسی کے لیے ہم آئے ہیں۔ اے حسین کی کوک جلی ماں زہرا، ہم گنہگاروں کے آنسوؤں کو قبول فرما لیجیے۔ اے ارباب عزت، آج امام کی قبر آپ کو نہیں ملی، آج زری نہیں ملی، ہر آدمی بے چین ہے، پریشان ہے، دعا کر رہا ہے مجھے کیسے زری مل جائے، مجھے کیسے امام کی قبر کی زیارت ہو جائے۔ اور یہ بھی بتا دوں جو پہلی بار آیا ہے جب بھی امام کی زری کو دیکھے گا ناممکن ہے اگر مومن ہو اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، اس لیے امام نے فرمایا تھا انا قدیل الابرار لا یذکرنی المؤمن الا استعبر۔ ارے میرے شیعو، ارے میں ہی وہ کشتہ گریا ہوں جسے کربلا میں رولا اب ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ اے آقا آنسوؤں کا نذرانہ قبول فرما لیجیے۔ اجرکم اللہ، بس ارباب عزت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آبادارو، جو بہن اپنے بھائی سے اتنی محبت کر رہی تھی، مقاتل میں لکھا ہے، آج یہ مجمع آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، خدا کی قسم نہ جانے کتنے ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی ہوٹل نہیں، رکنے کا کوئی اہتمام نہیں، عزیز و نہانے دھلنے کا بظاہر ان کا اپنا پرسنل کوئی انتظام نہیں، لیکن کیا عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے کہ آج جان، مال، وقت سب کچھ قربان کرنے کے لیے لبیک یا حسین کہتے ہوئے مجمع سیلاب کی طرح یہاں آ رہا ہے۔ یہ کیوں آ رہا ہے عزیزو؟ بس یہی پہ مجلس تمام ہو جائے گی۔ عزیزو جب 11 محرم کو قافلہ چلا، ایک مرتبہ چوتھے امام کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ جیسے ہی متغیر ہوا وہ بھی اماں نے پوچھ لیا، اے میرے لال، ارے یہ تمہارا کیا عالم ہے؟ مردوں میں تم ہی باقی ہو، کیا ساتھ چھوڑ دو کہ میرے لال؟ ایک جملہ کا کہے بھی اماں، ان ملعونوں نے اپنے نجس مقت
اپنے نجس مردوں کو دفن کر دیا. آئے میرا بابا برداشت نہ کر سکے, ایک جملہ کہا تو میرے لال غم نہ کرو, میں نے بابا سے سنا ہے اور نانا سے بھی سنا ہے, فرمایا تھا حسین جب پیدا ہوئے تھے میرا لال شہید ہوگا. اس کے بعد فرمایا تھا وَعَلَمَ النَّسْبَ هَذَا الْمَكَانِ, یاد رکھنا حسین کا لاشا ریگزار پر ضرور رہے گا لیکن چند لمحوں کے بعد دفن ہوگا. ایک پرچم نصب کر دیا جائے گا, کائنات میں شیعہ اسے وہاں کی زیارت کرنے آئیں گے. آج دیکھ لیجئے یہ پرچم بھی نصب ہے, زائرین آ رہے ہیں. بس آخری جملے ادا ڈالو, چوتھے امام کو جو تسلی دی تسلی مل گئی. ادا ڈالو, آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. ابھی چند قدم قافلہ آگے بڑھا, اب زینب کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. اب امام نے پوچھا اے میری پھوپھی اماں, یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ ابھی تو آپ مجھے تسلی دے رہی تھی, ایک جملہ کہا اے میرے لال, ارے میرے بھاجائے کا لاشا جلدی زمین پر پڑا, میرے سر پر چادر نہیں ہے جو اپنے ماں جائے کی لاش پر اٹھا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رزم بقضائه وتسليما لأمره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا ان گنہگار آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں کو رومال سید علی کائنات فرما, انہی آنسوؤں کو رود محشر ہماری بخشش کا دریا قرار دے. امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. اے میرے پروردگار, جو لوگ ظاہرین کی خدمت جس شکل میں جہاں جہاں کر رہے ہیں ان کی محافظت فرما. عزادار نے امام حسین جہاں جہاں مشغول عزاداری ہے, جہاں جہاں موجود ہے, ان کی جان مال عزت و آبرو کی محافظت فرما. جو لوگ ظاہرین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی توفیقات میں اللہ نے اضافہ کیا ہے, اے میرے اللہ مزید اضافہ فرما اور ہم سب کو توفیق دے ظاہرین امام حسین علیہ السلام کی خدمت کر سکیں. مجھ سے دعا کی فرمائش اس قافلے میں, اے میرے پروردگار شہزاد علی اصغر کا واسطہ, ہم میں جو بے اولاد ہیں اس مجاہد ششماہ مجاہد کا واسطہ ہم سب کو نعمت اولاد سے مالا مال فرما. اے میرے اللہ, جو مریض ہے بیمار کربلا کے صدقے میں تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجل. مریض مورد نظر جن لوگوں کو ڈاکٹروں نے لاعلاج کر دیا, جو اس وقت ہاسپٹل میں کسی وجہ سے اربعین پر نہیں آ سکے, اے میرے پروردگار تمام مریضوں کو اہتمام کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. اے میرے مولا منجی عالم بشریت منتقم خون حسین ابن علی امام زمانہ جل اللہ فرجہ شریف کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ماتم حسین.